गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो, गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो। अगर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर, अगर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरा शबनम को भी एक दरिया बना दो, तुम कतरा शबनम को भी एक दरिया बना दो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़ीनत स्टेज, उलमाए किराम, हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना असलम रब्बानी साहब क़िबला और हमारे अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़े हुए हमारे सीनियर उस्ताद हज़रत मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब मिसबाही, मोहतमिम मदरसा बीकानेर, और ज़िंदा स्टेज हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाबान साहब क़िबला अशफाक़ी और दीगर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई बार ऐसा होता है कि नाम याद नहीं रहते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। सबसे माज़रत के साथ असल खिताब हज़रत क़िबला असलम रब्बानी साहब क़िबला के समात करना है। मैं चंद मिनट के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। मेरे मुशफ़िक़ अज़ीज़ मिसबाही साहब क़िबला ने हुक्म दिया है कि इस मौजू पर थोड़ा गुफ्तगू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां चूँकि इतना शौक़ नहीं, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहा कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन जानू हूँ जो मुझे समझाए है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर है और आपके वक्त बहुत कीमती है। ये और बात है कि मोबाइल के दौर में लोगों के वक्त की कीमत ख़त्म हो गई है। हम 10-10 घंटा मोबाइल तो चला लेते हैं, लेकिन 20 मिनट के लिए मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ पाते और फिर कहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, और जब जवानों का तो हाल जो है, बूढ़ों को जो मोबाइल से इश्क हुआ है, अगर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो जवानों का जीना हराम करता है। अरे क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। अब तो 1.5 GB कम हो गए, एक्स्ट्रा GB रिचार्ज करना पड़ता है। और फिर उस मोबाइल में ये नहीं सीखेंगे कि वज़ू कैसे किया जाता है। हमारे बहुत सारे उलमा हैं, चैनल हैं, सबके सिखा रहे हैं, दिन रात दावत इस्लामी है, और भी बहुत सारे मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, बहुत सारी जमातें हैं हमारे अहले सुन्नत वल जमात के। वज़ू का तरीका बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं आपको। फिर आप कहते हो हमको वज़ू करना नहीं आता। तो मोबाइल में आप लेटेस्ट राजस्थानी सॉन्ग सुनेंगे तो वज़ू करना कहाँ से आएगा। अपने वालिद का जनाजा जब घर में होता है तो नहलाने के लिए हम दूसरों का मुंह देखते हैं। सरकार की हदीस है, जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, जो सबसे करीबी है वो उसको गुस्ल दे, उसको कफन पहनाए, और हम मौली साहब के इंतजार में रहते हैं। कफन तक हमें काटना और पहनाना नहीं आता है। मर्द को कितना कपड़ा दिया जाए, औरत को कितना कपड़ा दिया जाए। बाज़ मरतबा हज़रत मौलाना साहब क़िबला लोग फ़ोन करके पूछते कितना मीटर लगेगा,
عمر 60 سال ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ 6 فٹ کے 5 فٹ کے مرد میں کتنا میٹر کپڑا لگے گا۔ اصل کیا، ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ مدرسے خوب ہیں، علماء خوب ہیں، پڑھانے والے خوب ہیں۔ یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وضو کرنا سیکھ سکتے ہیں، غسل کرنا سیکھ سکتے ہیں، میت کو نہلانا سیکھ سکتے ہیں، پریکٹیکل کر کے علماء دکھا رہے ہیں، کفن پہنانا سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا توجہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں 3-4 مہینے بعد شادی ہونے والی ہے، ڈی جے پہ جو ہم گانا بجائیں گے تو نیا نیا گانا کون سا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ابھی حضرت مولانا شاہبان صاحب قبلہ اور حضرت مولانا طفیل احمد مصباحی صاحب نے جس موضوع پہ گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی چمٹے سے بھی اس کو چھونا نہیں چاہتا ہے۔ درگاہ والے ناراض ہو جاتے ہیں، کمیٹی والے ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ اب فرضی مزار ہے تو ہے، اب بھٹوں پہ مزار بنا رکھا ہے، بتائیے کون ولی ہے وہاں؟ حضرت خضر علیہ السلام معاذ اللہ ان کا مزار بنا رکھا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اچھا ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں، ہمارے لوگ فاتحہ لگانے والے۔ حضرت ایک شخص آیا، مجھ سے کہا کہ بھٹے پہ فاتحہ لگانا ہے۔ یوں تو دارالعلوم والوں کو کہاں چھٹی ملتی، پڑھانا بھی ہے، نگرانی بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، کھلانا بھی ہے۔ میں نے کہا لگا دیں گے فاتحہ۔ وہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے 4 کلومیٹر دور لے گیا مجھے۔ وہ ایک خبر بنا رکھا تھا، اس پہ کیا ہرے رنگ کا چادر ڈال رکھا تھا۔ کہا کہ لگاؤ فاتحہ۔ ہم لکھ بھائی کون ہے یہ؟ کہا کہ وہ مزار میں یہ بھٹے لگائے ہم نے، تو ادھر ایک مندر بنا دیا تھا، ادھر ایک بابا کا مزار بنا دیا۔ ہم نے ہے کون بابا؟ کہا کہ یہ تو نہیں پتا ہے، ہم نے تو ایسے ہی بنا دیا ہے کہ بابا کی نگاہ ہوگی تو بھٹا ٹھیک چلے گا ہمارا۔ ہم نے کہا میں نہیں لگاؤں گا فاتحہ، میرے ایمان کا معاملہ ہے۔ اس نے بھٹے والے نے کہا حضرت آپ کو 1000 روپے نذرانہ دیں گے ہم۔ غیر مسلم تھا بیچارہ۔ اب ہندوؤں کو کہاں بتایا کس نے کہ بھٹے پہ مزار نہیں بنانا، یا کہیں بھی فرضی مزار نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے کہا میں 10,000 20,000 لاکھ روپے میں بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ رکو، میں آپ کو چھڑواتا ہوں مدرسہ۔ میں 10 منٹ 15 منٹ انتظار کیا، بندہ آیا نہیں واپس۔ آفس میں گیا، پھر ادھر سے موٹر سائیکل لے کے وہ نکل گیا۔ پھر میں نے کسی کو فون کیا، وہ آیا مجھے لے کے آیا دارالعلوم میں۔ پھر پتہ چلا کہ اپنے ہی علاقے کا ایک مولوی وہاں جا کے فاتحہ لگا کے آئے۔ تو یہ رونا یہ نہیں ہے کہ قوم گمراہ ہو گئی، رونا یہ ہے کہ کچھ ضمیر فروش لوگ بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھڑکا کے ورغلا کر کے یہ غلط کام کرنے کے لیے لوگوں کو لگا رکھا ہے۔ کھاجو والا منڈی میں ہم بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھو تقریر تو اسلم ربانی صاحب کی سننی ہے، میں چند گزارشات جو میرے ذہن میں ہے اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم میں آتے ہیں صاحب میں رات کو رکنا چاہتا ہوں، اور ہمارے یہاں سختی سے پابند کیا گیا پولیس والوں کا اور BSF والوں کا کہ باہر کے کسی بھی آدمی کو آپ رکنے دیں گے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ بارڈر پہ ہوتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں آپ۔ اب ہاتھ جوڑو پیر جوڑو مانتے نہیں ہیں۔ اب قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ اتنی بڑی منڈی ہے، اب دیکھیے وشنوئی کا سماج کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے مہمان خانہ، آشرم بنا ہوا ہے، جاٹوں کا بنا ہوا ہے، چودھریوں کا بنا ہوا ہے، راجپوتوں کا بنا ہوا ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارے فرضی مزارات بن رہے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے آپ، یہ جو جس کا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اندر آ کر کے روزانہ ایک آدمی 2 آدمی 4 آدمی 10 گاؤں کے آتا ہے، بکرا بناتا ہے۔ بھئی کسی کا گھر ہوگا، بکرا بناتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر کوئلہ ہانڈی ہڈی چمڑا اوجڑی لوجڑی فوچڑی سب پھینک کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ گھر والا کیا کہے گا اسے؟ کہے گا بھائی صاحب گندگی تو کم سے کم صاف کر کے جائے کرو۔ اکثر مزارات جو ہمارے علاقے میں ہیں جہاں لوگ بکرا لے کے آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں صفائی وفائی کرتے ہیں، باقی آپ چلے جائیے سلجھن پیر، آپ کو ناک نہیں رکھا جائے گا جب گرمی، اتنی بدبو ہوتی۔ مان لیتے ہیں کہ وہ ولی ہیں بھائی، حالانکہ بہت سارے علماء نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، پتہ چلا کہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہو کہ جس ولی کو راضی کرنے آپ بکرا لے کر گئے ہو تو وہاں گندگی پھیلا کر کے آپ کا ولی آپ سے راضی ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی گندگی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ہمارے حالات دیکھیے۔ اور پھر مزاروں کے بارے میں علماء کا صاف اتفاق ہے کہ عورتوں کا جانا سخت منع ہے، نہیں جا سکتی۔ آج جو ہمارا میلہ ٹھیلا ہے، یہ عورتیں جانا بند کر دے، یہ غیر آباد ہو جائیں گے، نیک لوگ جائیں گے، اچھے لوگ جائیں گے، اللہ والے لوگ جائیں گے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ جائیں گے، اللہ کے ولیوں کو چاہنے والے لوگ جائیں گے۔ ایک مرد ہے ساتھ میں 10 عورتوں کو لے کر کے درگاہ پہ آیا،
آپ یہ اندازہ لگائیں جس ولی کے درگاہ پہ آپ جا رہے ہیں کبھی اس ولی کی سیرت اٹھا کے دیکھا کہ انہوں نے پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو؟ خواجہ غریب نواز کی پوری تاریخ پڑھ کے دکھا دیجئے آپ کہ خواجہ غریب نواز کی زیادہ تر زندگی سفر میں گزری اور آپ نے ایک وقت کی نماز بھی قضا کی ہو۔ شیخ مسکین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جن سے پورا شیخ خاندان فیوز و برکات سے مالا مال ہوتا ہے، الحمدللہ ہم بھی شیخ، لیکن آپ نے اسے کیا فیض حاصل کیا؟ ہم آپ کی مسجد میں آئے تھے 6 مہینہ پہلے امتحان لینے بچوں کا، حضرت مولانا صدام حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو 3 آدمی نمازی۔ ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ اسی کو شاعر نے کہا پس تو اپنے کردار کا غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھے ایسی تو بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکا نمازی بن جا۔ ہم تیار ہی نہیں ہو رہے۔ اب اذان دیکھیے، اذان جو ہے نا، اذان، یہ اذان کو جس نے سمجھ لیا ہم سمجھتے ہیں اس نے نماز کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ اذان دینے والا مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں نا تو سب سے بڑے حاکم کا فرمان آ گیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اب جب اللہ سب سے بڑا ہے اور بڑے کی بات ہو رہی ہے کہ موبائل رکھ دے، ٹی وی بند کر دے، دنیا کی باتیں بند کر دے، غور سے سن مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ قبر میں یہ تو پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حجۃ، جب اس کی گواہی تم دیتے رہو گے تب نہ یاد رہے گا۔ یہاں گواہی ہو رہی ہے تم موبائل پہ باتیں کر رہے، یہاں گواہی ہو رہی ہے تم مستیاں کر رہے۔ ارے حالات تو حضرت یہ ہو گئے ہیں لوگ قبرستان میں بھی موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سخت حدیث مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبروں کا احترام کرو کہ ایک دن تمہیں بھی وہاں جانا ہے۔ کیا احترام ہے؟ آپ میت گھر میں ہے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے رات گزار دیتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہیں، کہتی ہیں سرکار میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دوزخ کی لپٹوں میں گھری ہوئی۔ سرکار جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ اب توجہ سے سنیے، عمل کیا تھا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا سرکار میری بیٹی نماز 5 وقت کی پڑھتی تھی لیکن کبھی کبھی ٹال مٹول کر دیتی تھی، یعنی قضا پڑھتی تھی۔ آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے درخت لگے گا، اور حدیث میں بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کئی برسوں تک دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ یہ جو جسم ہے نا جس پہ ہم کو غرور ہے، کسی کا قبر 6 دن 7 دن 8 دن کے بعد کھول کے دیکھیے ناک نہیں رکھا جائے گا۔ ارے یہ جسم صرف اس لیے نہیں بنا ہے کہ اس کی خوبصورتی سے دنیا کے لطف اٹھاؤ، ایک بیماری کھا جاتی ہے انسان، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ سرکار نے فرمایا عمل کیا تھا؟ کہا کہ وہ کبھی کبھی نماز میں سستی کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ ابھی حضرت مولانا طفیل صاحب فرما رہے تھے کہ 72,000 یا 7 لاکھ۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت پڑھی تھی لیکن یہ مجھے ضعیف لگی کہ کسی میت کے پیچھے 72,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دو اور اصال و ثواب کر دو تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن میں نے 72,000 کلمے پڑھ کے رکھے ہوئے تھے ذخیرہ کے طور پہ۔ جب اس نے مجھ سے آ کے یہ کہا کہ سرکار میری بیٹی دوزخ میں جل رہی ہے تو رات کو تہجد کے وقت اٹھا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مولا میں نے جو 72,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے اس کا اصال و ثواب اس بچی کو میں کرتا ہوں، اس کے صدقے میں تو اس کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما۔ اور دوسرے دن وہ بوڑھی عورت جو ہے خوش ہو کے آئی کہ سرکار یہ نذرانہ قبول فرمائیں اور آپ کی اللہ زندگی میں برکت دے کے آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری بچی کو جنت دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہی۔ یہ جو معاشرے میں ہم لوگ جاتے ہیں جمعرات کے دن تو وہ کل والے دن چنا رکھا جاتا ہے اور باقی جمعرات کو گٹکا رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، میں آپ کے علاقے میں 20 سال سے ہوں۔ یہ حافظ مشتاق صاحب ہیں، 2007 یا 9 میں حافظ قرآن بنے، خواجہ اللہ میں پڑھتے تھے، اس ٹائم 14-15 بچے حافظ قرآن بنے تھے۔ میں دیکھتا رہا ہوں حضرت یہ گٹکا لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ گراتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، دنیا کی بات چلتی رہتی ہے، جبکہ کہا گیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر کے
तसल्ली से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक डाल दिया, फिर पढ़ा, फिर डाल दिया। और आज सोशल मीडिया कोई मर गया, किसी का इंतकाल हो गया, फौरन खबर आ जाती है फलां हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अब सरकार क्या फरमाते हैं, जबकि तुम्हारे कानों में किसी ईमान वाले की मौत की खबर आ जाए और तुम पाक साफ हो, अगर वजू नहीं है तो वजू करो, और वजू करने के बाद आपको जो तौफीक हो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लो, और हाथ उठा के दुआ करो, मौला फला हाजी साहब का इंतकाल हो गया है, वो मेरा अजीज मिलने वाला था, मैं दुआ करता हूँ ये पढ़ा हुआ उनको नजर करता हूँ, तो कबूल फरमा और उनकी कब्र की मंजिल को आसान फरमा। ऐसा हम करते हैं? नहीं करते। जनाजे का ताल्लुक से आया है कि जनाजा जा रहा है, लोग मोबाइल लगे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, सरकार फरमाते हैं जनाजे को कंधा देना सीखो, कि जो जनाजे को कंधा दे के चलता है और जनाजे की नमाज अदा करता है, अगर मरने वाला नेक हुआ तो उन लोगों की बख्शिश हो जाती है, और उन महफिल में कोई नेक हुआ तो उसके सदक़े में मरने वाले की बख्शिश हो जाती है। हम कंधा देना समझते नहीं समझते। अल मुख्तसर ये है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था हजरात कि पुरानी मस्जिद की आयत करीमा तिलावत की है, उस पर रोशनी डालने से क्या डाले, वक्त ही नहीं है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि मौत के खौफ से, डर से तुम समंदर की तह में चले जाओ, गार में चले जाओ, पहाड़ों में छुप जाओ, लेकिन मौत एक दिन तुमको आ जानी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर ये है कि आप जैसे किसी की मौत होती है, आप जाते हो और जाने के बाद वहाँ एक मौलाना साहब बैठे होते हैं, उनसे कहते हो कलाम बख्शो, वो बेचारे कुल शरीफ वगैरह पढ़ के अपना कलाम बख्शते हैं। आप जब कहीं जाएं, इसको याद रखें, जब भी कहीं जाएं, किसी के मैयत में, किसी के दुआ में, किसी के जुमेरात में, तो अपने घर में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ने आता हो तो सूरह यासीन की तिलावत कर लें, सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, सूरह रहमान की तिलावत कर लें, और वहाँ जाके कहें हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, मैंने सूरह मुल्क की तिलावत की है, मेरी तरफ से मरहूम के नाम से यही सालो सवाब कर। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल कसीर की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए आपके सामने खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना असलम साहब रब्बानी तशरीफ़ फरमा है। मैं इनकी शान में एक शेर कहना चाहता हूँ। फ़िज़ाए शौक़ बहुत खुशगवार है साक़ी, कह दीजिए सुभान अल्लाह।